کیوں اتنا چیخ رہی ہو؟ تمہارا عاشق تو بارات لے کر نہیں آیا۔ شکر کرو میں نے تمہارے باپ کی عزت بچا لی۔ اب رونے کے ڈرامے بند کرو۔ بازل کی جنونی قربت سے وہ معصوم بہت تکلیف میں تھی۔ کونین کے سسرال والوں نے کم جہیز کی وجہ سے بارات نہیں لائی تو اس کا نکاح بابا نے اپنے دوست کے بیٹے بازل شاہ سے کر دیا، جو انتہائی غسیلا اور سخت مزاج، عمر میں اس سے بہت بڑا تھا۔ بازل نے سنا تھا کہ کونین اس لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اس بات پر دن رات اس کا جینا حرام کر دیا۔ کیوں اتنے سوگ میں ہو؟ کیا اپنے عاشق کی یاد آ رہی ہے؟ اس کی خاموشی پر وہ طعنے دیتا، لیکن ایک دن اچانک کچن میں کام کرتی وہ بے ہوش ہوئی تو بازل کی نظر اس کی شلوار پر پڑی۔ سنا تھا کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ارے تو پھر لڑکا بارات کیوں نہیں لے کر آیا؟ ایک عورت کی آواز پر بازل نے غصے سے اپنے لب کھینچ لیے تھے، یعنی کہ جس لڑکی سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ پہلے سے ہی کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسے بابا نے بلی کا بکرا بنا کر اس لڑکی کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ نہ لے کر جائے، جو اپنے باپ کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے ابھی سے ہی اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دلہن کے لال چھوڑے میں لپٹی کونین سسک رہی تھی۔ اس کے باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بیٹا بس یہی تمہارا نصیب تھا، اسے اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو، خدا تمہیں خوش آباد رکھے۔ وہ انہیں دعائیں دے رہے تھے جبکہ بازل غصے سے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ تو ایسے رہے ہیں جیسے بڑے میاں میں کوئی گرا پڑا انسان ہو جو ان کی حور پری جیسی بیٹی کو بیاہ کر لے جا رہا ہوں۔ بابا کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو وہ سب لوگوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس لڑکی کو یہیں پہ چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن اب اسے بھگتنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رش انداز میں گاڑی سڑک پر دوڑانے لگا۔ بابا اس کو غصے میں دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ کونین پچھلی سیٹ پر بیٹھی سہمی ہوئی تھی۔ اسے جالی دار گھونگھٹ کے پار سے ہی دیکھ لیا تھا کہ جس شخص سے اس کا ایمرجنسی میں نکاح ہوا ہے اس کے ماتھے پر بل ہیں اور وہ نہایت غصے میں لگ رہا ہے۔ یا اللہ، یہ تو نے میرا کیسا نصیب لکھ دیا۔ پہلے مجھے اس مکروہ شخص کی گندی باتوں کا عذاب سہنا پڑا جو مجھ سے شادی کرنے والا تھا۔ اس سے جان چھوٹی تو یہ کھڑوس اور غصے والا انسان میرا نصیب بن گیا۔ نہ جانے میری آگے کی زندگی کیسی گزرنے والی ہے، اسے ابھی سے فکر ہو رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ گھر پہنچے، گھر میں بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگاتی پروین بیگم نے پھٹی نگاہوں سے اپنے بیٹے کے ساتھ آتی لال چوڑے میں ملبوس اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ بازل اندھی طوفان کی طرح ان کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر زوردار انداز میں دروازہ بند کیا تھا، جبکہ پروین بیگم غصے سے اپنے شوہر سے کہہ رہی تھیں، یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنی ایمرجنسی میں بازل کو فون کر کے کیوں بلوایا؟ آخر کیا ہو گیا تھا شادی میں، اور اس لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ جو بات انہیں سمجھ آ رہی تھی وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھیں۔ تبھی فرقان صاحب رخبدار لہجے میں کہنے لگے، اس لڑکی کے باپ نے ایک بار مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا تھا، یاد کرو تم پروین بیگم، اور آج جب اس پر مشکل وقت تھا تو میں نے اس کا ساتھ دیا، اس لیے مجھ سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس بچی سے کھانے وغیرہ کو پوچھ لو، اسے بازل کے کمرے میں چھوڑاؤ، یہ تمہاری بہو ہے۔ انہوں نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ پروین بیگم کا غصے سے برا حال ہو گیا، ان کا چہرہ لال بھبو کا ہو گیا تھا۔ میری بہو؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا اکلوتا بیٹا، جس کی شادی کے میرے دل میں کئی ارمان تھے، دھوم دھام سے شادی کرنے کے، میں نے اتنے سالوں سے خواب دیکھ رکھے تھے، اور آپ اتنی چپ چاپ اس کا نکاح کر کے اس لڑکی کو میرے سر پر بٹھانے کے لیے لے آئے ہیں۔ میں نے کہا نا یہ سب ایمرجنسی میں ہوا ہے، تمہیں زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں پروین بیگم، کونین کو تمہیں اپنی بہو کے روپ میں قبول کرنا ہی ہوگا، اور اپنے بیٹے کو بھی سمجھاؤ جو آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ غصے سے اب یہی لڑکی اس کی بیوی ہے، غصے میں کہتے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ پروین بیگم نے کونین کا بازو زور سے پکڑا تھا۔ انچاہی بیوی اور بہو بن کر اس گھر میں آ تو گئی ہو، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اتنا یاد رکھنا۔ تمہارے باپ نے ضرور اپنے بچپن کے دوست کو بلیک میل کیا ہوگا، میں تو پہلے ہی انہیں منع کرتی تھی کہ اپنے پرانے
غریب دوستوں سے زیادہ میل جول بڑھانے کی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں مانی اور تم آج اس گھر میں چلی آئی ہو۔ خیر، بازل بھی میرا ہی بیٹا ہے، دیکھنا وہ تمہیں بہت جلد اس گھر سے نکال دے گا۔ طلاق کی 3 لفظ بول کے وہ بڑی صفاقی سے کہہ رہی تھیں۔ کونین کی تو روح کانپ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سامنے کھڑی عورت اس قدر سخت مزاج اور سنگ دل ہوگی کہ پہلے ہی دن اس کا اتنا برا استقبال ہوگا۔ انہوں نے ملازمہ کو ایک زوردار آواز دی تو کونین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے ملازمہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اسے بازل کے کمرے میں چھوڑ دے۔ اب تو کونین کی اور بھی بری حالت ہو گئی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ شدید گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ بازی بیڈ پہ پڑا، آنکھوں پہ بازو رکھے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھا، تبھی اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا تو نظر سیدھی دلہن کھڑی کونین پر پڑی، جو بہت زیادہ سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس لڑکی سے شدید نفرت اور غصہ محسوس کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی اچانک اس کے دل میں ایک لطیف جذبہ پیدا ہوا۔ جب بیٹھے بٹھائے مال ہاتھ آئے تو اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ اس کے بہت قریب آ گیا تھا۔ اوہو، اتنا بناؤ سنگھار کیا، نہ جانے کیسے کیسے اپنے بدن کو نکھارا ہوگا سہاگ رات منانے کے لیے۔ سنا ہے تمہاری منگیتر کے ساتھ تمہارے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ وہاں پر تو عورتیں بھی بڑی بڑھ چڑھ کر ارمانوں سے کہہ رہی تھیں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس نے تو خوب فرمائشیں کر کر کے کہا ہوگا کہ کونین بیوی خود کو ایسے سجانا سنوارنا، ایسی خوشبوئیں لگانا، یہاں سے اپنے آپ کو نکھارنا تاکہ سہاگ رات کو وہ پوری طرح تم پہ حاوی ہو کر اپنے جذبات لٹا سکیں۔ بازل کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس قدر گہرائی میں الفاظ کا چناؤ کر رہا ہے۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ اس کی خاطر خود کو اتنا سجایا سنوارا، یقیناً وہ بھی اسی کی پسند کا ہوگا۔ کونین کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں تھنستی چلی جائے۔ پھر جب بارات نہیں آئی ہوگی تو بہت دکھ ہوا ہوگا، ارمان جو ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے تمہارے۔ لیکن خیر، تمہارے باپ نے پھر سے تمہارے ارمان تازہ کر دیے، میرا نکاح تم سے زبردستی کر کے۔ ایسے بھی بھلا شادی ہوتی ہے کیا؟ لیکن خیر، اتنا بھولا بالا اور تو سیدھا میں بھی نہیں ہوں کہ اپنا حق چھوڑ دوں۔ اس لیے جاؤ، یہ 4 گز کا تمبو اتار کر کوئی اچھی سی پہن کر آؤ۔ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ کر میرے بھی ارمان جاگ گئے ہیں۔ وہ اس کے قریب کھڑا نہایت بے باک انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ کونین کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی، ایسے ہی بت بن کر کھڑی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی بازی نے غصے میں اسے ڈریسنگ روم کی طرف دھکیلا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جاؤ، جلدی تیار ہو کر آؤ، جو تمہیں کہا ہے وہی کرو، کیونکہ وہاں پر جو تماشا ہوا سب کے سامنے اپنے بابا کی عزت دو کوڑی کی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو کسی دوسرے انسان کی چھوڑی ہوئی ہو، زندگی کا ہم سفر بنا لوں۔ میں تو کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتا، اور ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں، تف ہے مجھ پر۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کونین ڈریسنگ روم میں جا کر سسکنے لگی۔ اگر اتنی ہی نفرت تھی اس انسان کو نکاح کرنے پر تو مجھے نہ اپناتا، اور اب سہاگ رات منانے کی بھی اتنی جلدی ہے، بنا یہ سوچے کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ ایک تو اس لڑکی کی بارات اس کی دہلیز پہ نہیں آتی تو وہ زندہ لاش بن جاتی ہے، اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں ایک احساس کرنے والا انسان ہی سوچ سکتا ہے، جبکہ بازل ایک بے حس اور کھڑوس انسان تھا۔ وہ اس سے عمر میں بھی بہت بڑا لگ رہا تھا، کہیں وہ پھر سے غصہ نہ کرنے لگ جائے، اسی لیے وہ جلدی جلدی اپنے زیورات، اپنا لہنگا اور چوڑیاں سب اتارنے لگی۔ ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر آئی تھی۔ کمرے میں چھایا اندھیرا اور ہلکی سی نیلی روشنی دیکھ کر وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گئی، جبکہ بازل اس کے وجود پہ چھا گیا، اور پھر اس کے وجود پر سرخ رنگ کے حسین جانبدار پردوں کو دیکھ کر بازل شاہ کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ بے ساختہ ایک بار پھر اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ غصے سے طنزیہ انداز میں کہنے لگا، اوہو، لگتا ہے تمہارے منگیتر نے
بڑے شوق سے تمہیں یہ رنگ پہنایا ہے نا؟ اسی کی پسند کی چیزیں پہن رکھی ہیں تم نے، بڑی فرمائشیں کی ہوں گی اس نے کہ یہ رنگ پہن کر آنا اور یہ رات تمہارے ساتھ بھرپور طریقے سے گزارے گا۔ لیکن سمجھ نہیں آتی، جب تم اس کے لیے اتنا سج سنور رہی تھی تو پھر کیا بات بنی جو وہ بارات ہی لے کر نہیں آیا؟ کچھ تو چکر ضرور ہوگا، کہیں شادی سے پہلے ہی تم نے اسے راضی کرنے کے لیے اپنا آپ سونپ تو نہیں دیا تھا؟ کونین کے تو پورے وجود میں سنسنی لہر توڑ چکی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو چھوڑ دیں مجھے، مت ہاتھ لگائیں مجھے، لیکن میں اپنے کردار پر کوئی بات برداشت نہیں کروں گی۔ اس کے یوں بولنے پر بازل نے اسے بازوؤں سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی اتنی اچانک شدت پر وہ حواس باختہ ہو کر چیخی تھی۔ کیوں اتنا چیخ رہی ہو؟ تمہارا عاشق تو بارات لے کر نہیں آیا، شکر کرو میں نے تمہارے باپ کی عزت بچا لی، اب رونے کے ڈرامے بند کرو۔ بازل کی جنونی غربت سے وہ بہت تکلیف محسوس کر رہی تھی، تبھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بازل اس کے آنسو نکلتے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اگر میری جگہ تمہارا منگیتر ہوتا تو سب کچھ خوشی سے کروا لیتی، لیکن اب جان بوجھ کر رونے کے ڈرامے کر رہی ہو۔ بازل نے اس کے بال جکڑے تو وہ اذیت سے زرد پڑ گئیں۔ پہلے ہی 2 دن سے شادی کی ٹینشن کی وجہ سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تبھی نیم مردہ سی ہو گئیں۔ بازل جو اس کے نوخیز وجود سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اچانک ہی اس کے بے حس وجود پہ نظر پڑی تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھیں۔ بازل نے اٹھ کر جیسے ہی کونین کے چہرے پہ تھپکی دی تو اسے ایک دم جھٹکا لگا، کیونکہ وہ بہت تیز بخار میں مبتلا نیم بے ہوش پڑی تھی۔ آزمائش اور پریشانیوں نے اسے تھکا ڈالا تھا، لیکن بازل یہ سب اس کی نوٹنکی سمجھتا غصے میں اسے چگانے لگا۔ یہ کیا لاش بن کر لیٹی ہو؟ جان بوجھ کر اداکاری کر رہی ہو تم؟ پانی اس کے سوکھے لبوں سے فریاد نکلی تو بازل چند لمحے کے لیے اس کی معصومیت پر مبہوت کر اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا پانی پینا ہے، وہ تو میں ایسے بھی تمہیں پلا ہی دوں گا، لیکن تب جب میری شدتیں ٹھنڈی ہوں گی، سمجھی تو؟ پانی تمہیں ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا جب تک مجھے سکون نہیں مل جاتا۔ اب آنکھیں کھولو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ آنکھیں بند کر کے کانپنے کا ڈرامہ کرو گی تو میں تمہیں بخش دوں گا، تم پر رحم کروں گا؟ ہرگز نہیں، تم بڑی شاطر قسم کی لڑکی ہو، اتنا تو میں جان ہی چکا ہوں۔ اب میرا ساتھ دو، اگر دوبارہ اس طرح کا کوئی ڈرامہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں مزید سختی سے تمہارے ساتھ پیش آؤں گا۔ وہ یہ الفاظ بول رہا تھا لیکن رہی صحیح ہمت بھی کونین کی جواب دے چکی تھی۔ وہ ادمری حالت میں بستر پر پڑی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بازل کو کچھ رحم آ ہی گیا تھا۔ وہ اسے فوراً الگ ہوا، بستر کی چادر دیکھی تو اس پر کچھ نشان تھے، صاف ظاہر تھا کہ یہ لڑکی بالکل انچھوئی تھی۔ یہ سوچ کر اسے اندر ہی اندر خوشی محسوس ہوئی۔ اس کے لب خشک ہو چکے تھے، پانی کا گلاس بھر کر وہ اس کے پاس آیا اور گردن سے پکڑ کر کہنے لگا کہ لو پیو پانی، اتنے میں ہی تمہاری جان نکل رہی تھی۔ زبردستی جس کے منہ سے اس نے گلاس لگایا تھا کہ پانی حلق سے نیچے گیا تو اسے ایک دم سے کھانسی لگ گئی تھی، ہوش بھی آ گیا تھا، پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن وہ روتے ہوئے اس ظالم شخص سے کوئی فریاد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بڑی ہی کربناک اس کی وہ رات گزری تھی۔ بازل سے نکاح کے بعد کونین کی آزمائشیں بڑھ گئی تھیں۔ نکاح کے دوسرے دن ہی وہ بخار میں مبتلا تھی، کمرے میں لیٹی تھی جب پروین بیگم اس کے پاس آ کر کہنے لگی، او مہارانی اٹھ جاؤ، بستر چھوڑو، تمہارے ماں باپ آئے ہیں، ان کی خاطر مدارت تمہیں ہی کرنی ہوگی، یہاں پر تمہارے ملازم نہیں بیٹھے ہوئے۔ میرا تو تمہارے ماں باپ کی شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، جنہوں نے دھوکہ سے تمہیں میرے بیٹے کی بیوی بنا دیا۔ وہ غصے سے کھول رہی تھیں۔ کونین بخار زدہ وجود لیے کپ کپاتے ہوئے اٹھی تھی۔ پروین بیگم نفرت بھری نظر اس کے وجود پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ جبکہ وہ رات کی بازل کی جنونی غربت کی وجہ سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، آنکھوں پہ پانی ڈالے منہ ہاتھ دھویا،
اپنا چہرہ نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ ماں باپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس پر کیا قیامت گزری ہے۔ جس شخص سے ابو نے اس کی شادی کی ہے وہ کتنا جنونی نکلا، اور یہ شادی صرف اس نے اپنے باپ کے کہنے پر کی۔ وہ چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تبھی دوپٹہ ٹھیک کرتی کمرے سے باہر جانے لگی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ٹھک سے کھلا۔ آنے والا لمبا چوڑا وجود بازی کا تھا جو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن چہرے پر بے پناہ سختی تھی۔ سنو، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں لینے آئے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اب تم میرے نکاح میں ہو، اس لیے میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر جانے نہیں دوں گا۔ میں ان کے سامنے تمہیں جانے سے منع کر کے برا نہیں بننا چاہتا، اس لیے تمہیں ان کے سامنے انکار کرنا ہوگا، کیونکہ میرا دل ابھی تم سے بھرا نہیں ہے۔ ویسے بھی ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، اب تو تم سے پورا حق وصول کروں گا۔ وہ اس کے قریب آیا، اپنی گہری نظریں اس کے وجود پہ کھارتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ کونین نے بے ساختہ ہی اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ اگرچہ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن رات والے سلوک کے بعد وہ اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی جو جسم کو چیر دینے والی تھی۔ وہ خاموشی سے امی ابو سے ملنے چلی گئی۔ ابو نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ فرقان صاحب ان سے بات کر رہے تھے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی کو گھر لے جاؤں؟ فرقان صاحب فوراً مسکرا کر کہنے لگے، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ لے جائیں، جتنے دن کونین بیٹی رہنا چاہتی ہے آرام سے رہے۔ انکل کی بات پر وہ خاموش رہی، پھر بے ساختہ کہنے لگیں، نہیں نہیں ابو، میں نہیں جانا چاہتی ابھی۔ بازل نے سختی سے انہیں منع کیا تھا جانے سے، اس لیے وہ ابو کے سامنے انکار کر گئی۔ یہ سن کر امی ابو خوش ہو گئے کہ ایک ہی دن میں اس نے اپنے سسرال میں جگہ بنا لی ہے، اس لیے انہوں نے زیادہ اصرار نہیں کیا، لیکن رات کو وہ آنسو بہا رہی تھی۔ بازل نے اس کے آنسو دیکھے تو غصے سے بھڑک اٹھا، کیا زیادہ دل چاہ رہا ہے اپنے عاشق کے پاس جانے کا؟ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو تم چلی جانا اپنے عاشق کے پاس، لیکن ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ جب دل بھر جائے گا تمہارے وجود سے اور تم سے تو پھر خود ہی تمہیں اس کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ بازل کے یہ الفاظ سن کر کونین کی روح بھی کانپ چکی تھی۔ کیسا شخص تھا یہ جسے اس کا ہرگز احساس نہیں تھا؟ کیسی بے باک اور عجیب سی ٹون میں بات کیا کرتا تھا، جیسے وہ کوئی شریف لڑکی نہ ہو بلکہ بازار سے خرید کر لائی گئی ہو۔ اس شخص کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی سوائے اپنی شدتیں انٹھیلنے کے۔ میں کوئی کھلونا نہیں بلکہ انسان ہوں۔ کونین نے پہلی بار اپنے لب کھولے تھے۔ بازل اسے گھور کر دیکھنے لگا، تم میرے لیے صرف ایک کھلونا ہو جی بہلانے کا سامان، کیونکہ تمہارے باپ نے زبردستی تمہیں میری جھولی میں ڈالا نکاح کے نام پر۔ انہوں نے منتیں کی کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ میری زندگی میں تو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، اور نہ مجھے کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب بیوی کے نام کا ٹھپا لگا کر تو میری زندگی میں آ گئی ہو تو اس کا فرض بھی ادا کرو۔ واصل نے اسے بستر پہ کھینچ لیا تھا، لیکن وہ حیران بھی ہوتا۔ وہ کہنائن کے وجود میں عجیب سی دلکشی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی روتی معصوم آنکھیں، دلکش چہرہ صاف چیخ چیخ کر اس کی پاکیزگی کی گواہی دیتا۔ وہ لاکھ یہ چیز نظر انداز کرنے کے باوجود اگنور نہیں کر پا رہا تھا۔ بس اس کا من اسی بات پر کھٹک رہا تھا کہ کونین اپنے ہونے والے پہلے شوہر کو، جو بدقسمتی سے بارات لے کر نہیں آیا تھا، اسے پسند کرتی تھی۔ اس نے اپنے دل میں شک کا بیج بو لیا تھا۔ اس کے آفس جانے کے بعد پروین بیگم کا نفرت بھرا رویہ بھی کونین کو برداشت کرنا پڑتا، جس نے سارے گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ڈال دی تھی۔ وہ چپ چاپ کام کرتی رہتی، ایک ملازمہ بھی صفائی کے لیے، لیکن کھانا بنانا اور کچن کی ساری ذمہ داری کونین کے کندھوں پہ تھی۔ اس نے اپنی ذمہ داریوں سے کبھی منہ نہیں موڑا تھا، نہ شادی سے پہلے اور نہ شادی کے بعد۔ وہ کام سے نہیں گھبراتی تھی، لیکن زمانے کی سختیوں سے، لوگوں کے سرد رویوں نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ انٹر کرتے ہی اس نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، ساتھ ہی وہ پرائیویٹ گریجویشن بھی کر رہی تھی۔ اس دن بھی وہ اسکول سے گھر آئی تو امی اس سے غصے سے کہنے لگی، منع بھی کیا تھا کہ آج چھٹی کر لو، تمہارے رشتے والے آئیں گے، لیکن تم نے مجال ہے جو میری بات ماننی ہو۔ امی کی بات پر وہ تھکی تھکی سی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ امی، بتایا تو ہے کہ بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، چھٹی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، میڈم بہت غصہ کرتی ہیں،
وہ معصومیت سے کہتی کچن میں چلی گئی تھی کیونکہ شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ویسے بھی بغیر ناشتہ کے اسکول جاتی تھی۔ گھر کے خراب حالات کی وجہ سے وہ اسکول پڑھاتی تھی۔ ابو کی ایک چھوٹی سی سرکاری نوکری تھی، اس گھر کا گزارا مشکل تھا۔ کونین کے علاوہ اس کے 4 بہن بھائی اور بھی تھے جو اسکول کالج میں پڑھ رہے تھے۔ شام کو اس کے رشتے والے آئے اور اسے پسند کر کے چلے گئے، لیکن وہ امی سے الجھ پڑی۔ اتنی جلدی کیا ہے آپ کو شادی کرنے کی؟ گھر کے حالات دیکھیں، آپ کو میری شادی کی پڑی ہے؟ بیٹا، تمہارے ابو کہہ رہے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے، جوان بچیوں کو جتنی جلدی اپنے گھر کا کر دے اتنا ہی اچھا ہے۔ اسی بات پر اس کا موڈ آف ہو گیا تھا، لیکن پھر صرف 2 ہفتے بعد ہی اس کی منگنی عمیر سے ہو گئی، جو دکھنے میں ایک مناسب شکل و صورت کا مالک، ایک نوکری پیشہ شخص تھا، متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اب ان کی منگنی کو محض 2-3 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ اچانک کونین کے موبائل پر ایک رانگ نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ یہ نمبر کس کا ہے۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے امی کو بتایا تو امی نے ہی کال پک کی۔ آنٹی، میں عمیر بات کر رہا ہوں، مجھے کونین سے بات کرنی ہے۔ اپنے منگیتر کی آواز پر وہ کوفت میں مبتلا ہو گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کی نند اس سے نمبر لے کر گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ نمبر اپنے بھائی کے لیے لے کر جا رہی ہے۔ اس سے امی کو اشارے کیے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن امی نے زبردستی اسے کہہ دیا کہ وہ بات کر لے، آخر کو وہ اس کا فیانسی ہے۔ کونین جی، آپ کے گھر والوں نے ٹھیک نہیں کیا، شادی کے لیے 2 سال کا وقت دے دیا۔ میں نے سوچا اتنے عرصے میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر کے وقت گزار لیتے ہیں۔ وہ بھی کیا کہتی، ہوں ہاں کرتی رہی۔ اس کے دل میں عمیر کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ پھر وہ تواتر سے اسے فون کرنے لگا۔ وہ جو اسکول میں بھی زیادہ موبائل استعمال نہیں کرتی تھی، اب دن رات اس کے کال کرنے کی وجہ سے پریشان رہنے لگی۔ اگر میں نہ کرتی تو مستقبل کے مجازی خدا کو برا لگتا، اسی لیے چپ چاپ اس کی سب حرکتیں برداشت کرتی۔ لیکن ایک دن تو حد ہو گئی جب عمیر نے رات کے 2 بجے اسے فون کیا۔ یار، نیند نہیں آ رہی، عجیب سے بے چینی ہو رہی ہے۔ عمیر کے لہجے میں خمار تھا۔ عمیر، آپ پلیز اس وقت فون بند کر دیں کیونکہ مجھے صبح اسکول جانا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بند کر دوں گا فون، اگر میری ایک بات مان لو گی تو۔ عمیر کے اگلے مطالبے نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عمیر اس سے کچھ ایسی گھٹیا بات کرنے والا ہے۔ غصے میں وہ اسے سخت سنانے والی تھی کہ اچانک رک گئی اور پھر فون ہی آف کر کے رکھ دیا۔ لیکن پورا دن اس کا ذہن یہی بات سوچتا رہا۔ اسے عمیر بہت کریکٹر لیس انسان لگ رہا تھا۔ پھر اگلے دن اس کا فون آیا تو وہ معذرت کرتا رہا، لیکن تنگ آ کر اس نے امی سے کہہ دیا کہ اسے عمیر ٹھیک نہیں لگتا، آپ نے غلط انسان سے میرا رشتہ کر دیا ہے۔ امی نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ بہت اچھے لوگ ہیں، تمہارے ابو نے ساری تحقیقات کی ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ منگیتر نہیں بلکہ کوئی بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ وہ اس سے بہت غلط قسم کے مطالبات کرتا رہتا۔ وہ انکار کر کر کے تھک گئی تھی۔ کبھی وہ باہر ملنے کی فرمائشیں کرتا تو کبھی آدھی رات کو عجیب عجیب باتیں کرتا۔ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ اس روز بھی بڑے غصے سے وہ اپنی امی کے پاس گئی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کہنے لگی کہ مجھے یہ رشتہ کرنا ہی نہیں ہے، آپ جائیں اور جا کر عمیر کے ساتھ میرے اس رشتے کو ختم کر دیں۔ اس کی یہ بات سننا تھی کہ زناٹے دار تھپڑ اس کی ماں اس کے منہ پہ مار کے کہنے لگی، بے حیا لڑکی، ہوش میں تو ہو تم؟ تمہارا باپ پہلے ہی گھریلو مسائل اور تمہاری شادی کی وجہ سے پریشان ہے، اور تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں رشتہ ختم کروا کر بٹھا دے تاکہ یہ جو رشتہ آیا ہے وہ بھی دوبارہ ہمارا منہ نہ دیکھے۔ ایسا بھی کیا کہہ دیتا ہے عمیر تمہیں جو تمہیں آگ لگ جاتی ہے؟ دیکھو لڑکی، ہونے والا شوہر ہے وہ تمہارا، آج اگر تم اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہیں رکھو گی تو شادی کے بعد کیسے چل سکو گی؟ ویسے بھی وہ لوگ ہم سے تو اچھے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، تم جیسی لڑکیاں تو ویسے ہی رشتوں کے لیے مرتی ہیں، لیکن پتہ نہیں تم کیوں اس کی ذرا ذرا سی بات پر غصہ کر جاتی ہو۔ اگر یہ رشتہ تم نے ختم کیا نا تو یاد رکھنا تم ہمارا مرا منہ دیکھو گی۔ ماں کی یہ دھمکی سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس رات جب ایک بار پھر عمیر نے کال کر کے اس سے وہی فرمائش کی تھی کہ یار کیوں شرماتی ہو، شادی تو ہماری ہو ہی جانی ہے، مگر تمہارا
مجھے اپنا شوہر ہی سمجھو۔ کیا تم میرا دل بہلانے کے لیے اپنا دوپٹہ نہیں اتار سکتی؟ میں تمہیں کوئی مکمل ہونے کا تو نہیں کہہ رہا، صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے وجود سے دوپٹے کو الگ کرو، پھر تو مجھے تصویر بھیجو، یا پھر ایسا کرتا ہوں میں تمہیں ویڈیو کال کرتا ہوں۔ اس کی بےتابی دیکھ کر کنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ہرگز ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بے بات سو چکی تھی۔ جان بوجھ کر کہنے لگی کہ سگنل کا مسئلہ ہے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، اور یوں ہی اس نے کال بند کر دی تھی۔ ساری رات اس کی روتے ہوئے گزر گئی تھی۔ کیوں غریب گھر کی لڑکی کے لیے رشتے بنانا اور پھر نبھانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ شاید بڑی وجہ یہی تھی کہ غلط لڑکا دیکھنے کے باوجود ماں باپ لڑکیوں کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ یہ سوچ کر خود بھی صبر کرتے ہیں اور لڑکیوں کو بھی صبر کرنے کا کہتے ہیں کہ اگر یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو کون بیاہ کر لے جائے گا ان کی بیٹی کو۔ اسی عرصے میں 1 سال گزرا جب اس کے گھر والوں نے ایمرجنسی میں شادی کرنے کا کہہ دیا، کیونکہ اچانک سے اس کی ماں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ اتنی جلدی شادی کے لیے تیار نہیں تھی، کسی طرح بھی چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے، لیکن اس کی بات سننے والا یہاں تھا کون؟ ابو امی، جن کو اس کی شادی کی بہت چلتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اس کا نکاح عمیر سے ہونے والا تھا، لیکن وہ دل سے راضی نہیں تھی۔ آنکھوں سے اشک بار بار بہہ رہے تھے، لیکن اچانک ہی نہ جانے کیا ایسا ہوا کہ ابو اور عمیر کے باپ میں کسی چیز کو لے کر بہت بحث ہو گئی۔ انہوں نے بارات لانے سے ہی انکار کر دیا۔ کچھ دنوں سے کال پر عمیر کا رویہ بھی کافی بدلا بدلا سا تھا۔ بات بات پر اکثر یہی بات نکالتا کہ جہیز میں تمہارے ماں باپ کیا دے رہے ہیں تمہیں؟ وہ میری امی پوچھ رہی تھیں۔ بدلے میں وہ یہی کہتی تھی کہ میرے ماں باپ غریب ہیں عمیر، اور میں کسی طرح کا ان پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ جو کچھ ہوا میں خود بنا لوں گی، لیکن زیادہ جہیز نہیں لوں گی۔ پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح کوئی بات نکال کر گھما پھرا کر وہیں ہی لے آتا کہ اچھا، میرے خاندان میں تو اس سے پہلے جب بھی شادی ہوئی ہے، لڑکی والوں نے مہران کار اپنے داماد کو گفٹ کی ہیں۔ اب تمہارے ابا تو غریب سے ہیں، معمولی سی نوکری کرتے ہیں، اور تم بھی کوئی 5-10 ہزار ہی کما کر لے آتی ہوگی اپنی جاب سے، تو تم لوگ کم سے کم ایک موٹر سائیکل تو افورڈ کر ہی سکتے ہو نا۔ اس کی بات سن کر کونین چونک اٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لیکن فوراً وہ ہنس پڑا تھا۔ ہنس کر کہنے لگا کہ ارے نہیں نہیں، مذاق کر رہا ہوں تم سے، یہ مت سمجھو کہ میں تم سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ میں تو بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے داماد کے لیے یقیناً کوئی بہت بڑا اور اچھا گفٹ ہی رکھا ہوگا، مجھے سرپرائز دینا چاہتے ہوں گے، آخر کو میں اس گھر کا بڑا داماد ہوں۔ اس کی یہ باتیں کونین کو مزید پریشان کر چکی تھیں۔ دلہن بنی کونین کے پاس اس کی چھوٹی بہن دانین آئی تھی۔ ابھی عمیر بھائی کے گھر والوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا ہے، ابو بہت رو رہے ہیں، نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے۔ دانین کی بات پر وہ خاموش بیٹھی رہیں۔ اس کے سر تاثرات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، جیسے وہ کوئی روبوٹ ہو۔ پہلے بھی دل کسی بھی خوشی سے خالی تھا۔ عمیر جیسے مکروہ شخص کی باتوں کو برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، پھر پوری زندگی اسے برداشت کرنا، وہ تو یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد دانین اور امی نے اسے بتایا، تمہارے ابو کے دوست ہیں نا فرقان قریشی، ان کے بیٹے سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے بیٹا۔ بڑی خوش نصیب ہے میری بچی، اتنے بڑے گھر میں بیاہ کر جا رہی ہیں۔ ان کا بیٹا آ گیا ہے تمہیں بیانے کے لیے۔ میری بیٹی آج رخصت ہو کر جائے گی اپنے سسرال۔ امی خوش ہو کر کہہ رہی تھیں، جبکہ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ دلہا بیزار شکل بنائے، سفید شرٹ، سوتی جاگتی کیفیت لیے نکاح نامے پر سائن کر رہا تھا۔ چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ بازل قریشی جو امیر باپ کا بیٹا تھا، 3 فیکٹریاں تھیں اس کے شہر میں، یہ سب کچھ فرقان صاحب نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ بازی ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اب وہ تینوں فیکٹریاں اس کے نام پہ تھیں۔ بلا کا ہینڈسم 3 سال کا ہونے کے باوجود لیکن ابھی تک کمارا تھا۔ جب بھی ماں باپ شادی کا کہتے وہ صاف انکار کر دیتا۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکی سے محبت کرنے کے بعد ایسا دھوکہ ملا کہ اسے لڑکیوں کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ پھر اس دھوکے کے نام پر اس نے کئی لڑکیوں کو الو بنایا۔ اس کے آفس میں کام کرنے والی، پارٹیز کلب میں ملنے والی ماڈرن لڑکیاں، کچھ دن ان کے ساتھ گزارتا، پھر انہیں بائے بائے کہہ دیتا۔ بہت جلد اس کا ہر ایک لڑکی سے دل بھر جاتا۔
وہ سوچتا کہ کوئی لڑکی بھروسے کے لائق نہیں، کوئی لڑکی ایسی نہیں جس سے وہ شادی کر سکے۔ کونین اچانک ہی اس کی زندگی میں آئی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ پہلے ہی اس نام نہاد ہونے والے شوہر کو پسند کرتی تھی، تب سے اس کے دل میں ایک آگ سی لگ چکی تھی۔ رات میں تو اس کی ذات سے فائدہ اٹھاتا، اپنا مطلب پورا کرتا، لیکن دن میں اسے تانے دے دے کر اس کا جینا حرام کر دیتا۔ دوسری طرف پروین بیگم تھی، جنہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ بازل اس لڑکی کو کبھی نہیں اپنائے گا، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ دے گا۔ اس دن وہ تھکی ہاری سے کمرے میں آئی تو بازل غصے سے اسے کہنے لگا، یہ کیا سوگ زدہ چہرہ لے کر میرے سامنے بیٹھی ہو؟ مجھے تمہارا فریش وجود چاہیے، جاؤ اچھی طرح تیار ہو کر آؤ۔ بازل کے حکم پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے ایسی عادت پڑ گئی تھی اسے کونین کی، اس کے بغیر رہ ہی نہیں پاتا تھا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی، بال کھلے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے، جب اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگا، یار یہ کیا بات ہوئی؟ جب بھی دیکھو سادہ سی شلوار قمیض میں میرے سامنے آ جاتی ہو۔ میں نے تمہیں 5-6 لا کر دی ہیں، اس لیے کہ تم رنگ برنگی پہن کر میرے سامنے آؤ، اپنے جلوے مجھے دکھاؤ، لیکن ہر بار وہی غصہ پٹا رویہ لے کر آ جاتی ہو۔ جاؤ ان میں جو ریڈ کلر کی ہے وہ پہن کے آؤ۔ کونین سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اسی لیے چپ چاپ وہ پہن کر اس کے سامنے آ گئی تھی، جس کا ہونا نہ ہونا بالکل برابر تھا۔ بازل شاہ تو اسے اس حلیے میں دیکھ کر گویا اس پہ فدا سا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، تم پہلے دن سے ہی اتنی خوبصورت تھی یا پھر میری شدتوں کی وجہ سے دن بہ دن نکھرتی جا رہی ہو؟ تمہارے حسن میں مجھے مزید اضافہ ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا، پھر کونین کو آنسو بہاتے دیکھ کر ایک دم ہی رک گیا۔ یہ آنسو کس لیے؟ اب تک تو تمہیں عادت ہو جانی چاہیے۔ وہ اس کی کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ مم میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا تو بازی ایک دم ہی الگ ہو گیا۔ کیا ہو گیا تمہاری طبیعت کو؟ میں بھی تو دیکھوں۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کرنے لگا، تبھی وہ لب کچلتے ہوئے کہنے لگی، بابا بخار نہیں ہے، بس کچھ دنوں سے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، بہت کمزوری، بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں۔ بس بہانے سن لو تم جیسی عورتوں سے، گھر کا کام کرتے ہوئے تم عورتوں کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن شوہر جیسے ہی منہ لگائے تو فوراً ہی ادھر ادھر کے بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا جبکہ وہ خاموش رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگی، اگر آپ کہیں تو میں کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر چلی جاؤں۔ اس نے جیسے بازل کی منتیں کی تھیں، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں ایک سیکنڈ کو اس کے معصوم چہرے پر بلا کا پیار آیا تھا اسے، تبھی بے ساختہ اجازت دے گیا، ٹھیک ہے لیکن صرف 2 دن کے لیے، اس سے زیادہ دن نہیں رکنا۔ اور کونین اسی بات پر خوش ہو گئی تھی۔ دوسرے ہی دن صبح وہ آفس جاتے ہوئے اسے امی ابو کے گھر چھوڑ گیا تھا۔ امی نے اس کا پیلا زرد چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ میں جانتی ہوں پر پروین کیسی عورت ہے، یقیناً اس نے تمہارا جینا حرام کر رکھا ہوگا۔ امی کے لہجے میں افسردگی تھی تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی، آپ کو کیسے پتا؟ تو وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی، کیوں نہیں پتا ہوگا، فرقان بھائی تمہارے ابو کے بہت پرانے دوست ہیں، جب تم بہت چھوٹی تھی تب وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آتے تھے، اس وقت ان کے حالات نارمل ہی تھے، بڑے پریشان تھے جب ایک بار تمہارے ابو نے ان کی مدد کی، پھر وہ دوسرے شہر چلے گئے، وہاں جاتے ہی ان کے حالات بدل گئے تھے اور اب تو فیکٹریوں کے مالک ہیں۔ پروین تو مجھے پہچاننے سے بھی انکار کرتی ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ وہی پروین ہے جو کبھی پیوند زدہ کپڑوں میں ہوتی تھی، لیکن بیٹا وہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کرتی؟ کونین نے اپنے لب بھینچ دیے تھے، وہ امی کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہنے لگی، امی نہ جانے کیا ہوا، کچھ دنوں سے مجھے چکر سے آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے، کہیں مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ امی نے چونک کر اسے دیکھا تھا، تم نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ کونین نے نفی میں سر ہلایا تو امی کہنے لگی، کیا پتا کوئی خوشخبری ہو، تم ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی، ایسا ناممکن ہے، کونین نے سختی سے کہا تو امی کا دل تھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟
کیا بازی نے تم سے کوئی رشتہ نہیں بنایا ابھی تک؟ امی کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کیسے انہیں بتاتی کہ وہ تو اسے بخشتا ہی نہیں ہے، پھر رشتہ کیسے نہیں بنائے گا؟ اس کی طبیعت یہاں بھی کافی خراب رہی تھی، کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ایک رات بھی بازت سے بڑی مشکل سے گزری تھی۔ ساری رات وہ بستر پر کروٹیں لیتا رہا۔ آخر کو رات 1 بجے سے اپنا موبائل نکال کر کونین کا نمبر ملایا تھا، جو کتنی راتوں کے بعد آج گہری نیند سو رہی تھی۔ اچانک سے فون بجنے پر اس نے فون پر بڑبڑاتے کان سے لگایا تو دوسری جانب سے بازل کاردار آواز سے اسے جھڑک کر کہنے لگا، آج سے تمہیں اجازت دے دی، لیکن آج کے بعد تمہیں میں تمہارے میکے ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ بس کل صبح تیار رہنا، میں ناشتے کے فوراً بعد آؤں گا اور تمہیں لے کر یہاں سے واپس چلا آؤں گا۔ مجھ سے نہیں رہا جا رہا ایک رات بھی تمہارے بغیر، پتہ نہیں تم نے مجھ پہ کیا جادو کر دیا۔ بازل کی آواز سن کر اس کی پوری آنکھیں کھول چکی تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، فون کان سے ہٹا کر دیکھا، اسکرین پر بازل کا ہی نمبر جھگمگا رہا تھا۔ ہچکچاتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ آپ رات کے اس وقت مجھے کال کر رہے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ بازل کہنے لگا کہ بالکل بھی خیریت نہیں ہے، آج کے بعد تم میکے جاؤ گی ہی نہیں۔ وہ روحانسی ہو کر کہنے لگی کہ نہیں، مجھے 2 3 دن رہنے تو دیں، ابھی دوپہر کو تو آپ مجھے چھوڑ کے گئے ہیں، رات کو بابا ڈیوٹی سے واپس آئے ہیں، صرف کچھ دیر ہی ان کے ساتھ گزاری ہے میں نے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں آ کر سو گئی، کل بابا میرے لیے جاب سے چھٹی کر رہے ہیں، پلیز۔ لیکن بازل تو اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگا، اچھا اب دوبارہ اگر تم نے انکار کیا تو پھر وہیں رہو گی، اور میں اس رشتے کو ختم کرنے میں ذرا بھی نہیں سوچوں گا، وہیں بیٹھی رہنا، طلاق کے کاغذات بھی تم تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر کونین کا تو وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، ویسے ہی اس کا بی پی لو تھا لیکن اب تو طبیعت خراب محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ چپ ہو چکی تھی، ایک بار پھر تکیے کو سینے سے لگائے وہ غیر مرئی نکتے کو دیکھنے لگی۔ اگلی صبح بازل اپنے وعدے کے مطابق ٹھیک 10 بجے پہنچ چکا تھا۔ داماد کو اپنے سامنے دیکھ کر دونوں ہی بہت خوش ہو چکے تھے، لیکن بازل کہنے لگا کہ نہیں، مجھے واپس بھی جانا ہے، میں دراصل کونین کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا اسے 1 2 دن اور رکنے دو، پہلے ہی شادی کے بعد پہلی بار رہنے کے لیے آئی ہیں۔ لیکن بازل کہنے لگا کہ نہیں، میری بھی مجبوری ہے، میرے سارے کام یہی دیکھ رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کے بغیر اب میرا دل نہیں لگتا۔ یوں کونین کی والدہ بھی خوش تھیں کہ چلو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تو رہنے لگے ہیں۔ پھر جاتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا جاتے ہوئے کونین کا چیک اپ کروا لینا، اس کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ہو سکتا ہے کہ کوئی خوشخبری نہ ہو۔ وہ مسکرا کر بول رہی تھی لیکن بازل کے چہرے پہ سنجیدگی آ چکی تھی۔ وہ کونین کو لے کر وہاں سے نکل آیا، گاڑی بڑی سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا کہتی پھر رہی ہو تم اپنی ماں سے؟ خبردار جو تم نے بچوں کے بارے میں سوچا بھی تو۔ طبیعت ویسے ذرا سی خراب ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں تم عورتوں کو بچوں سے کیسی لگاوٹ ہے، مجھے تمہارے ساتھ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنی ہے، سوچنا بھی مت کہ اتنی جلدی میں تمہیں ہونے دوں گا، ویسے بھی بچے مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے، سمجھے تم؟ کونین سہم کر چپ ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ پہلے مجھے میرے ماں باپ کے گھر رہنے نہ دیا اور اب یوں ڈانٹ رہے ہیں جیسے بچہ میں نے خود اپنے پیدا کرنا ہے، یہ سب کچھ تو اوپر والے کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بازل اسے سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ کونین ڈری سہمی سی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہی مسکرا کر کہنے لگی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر کونین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، وہیں وہ یہ سوچ کر بھی خوش ہو رہی تھی کہ چلو اسی بہانے کم سے کم بازل اس پہ تھوڑا رحم تو کرے گا، وہ اس کی شدتوں سے بچ جائے گی، اپنی نیند پوری کر پائے گی اور اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن جیسے اس نے یہ بات بازل کو بتائی تو وہ غصے میں آ چکا تھا، کہنے لگا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو گیا؟ میں تو بچے بالکل بھی نہیں چاہتا، مجھے تمہارے ساتھ ہر رات پہلے سے بھی زیادہ شدت سے وقت گزارنا ہے۔ کونین ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں مجھے کافی کمزوری ہے، وقت پر پھل اور دودھ کھانے پڑیں گے اور نیند بھی پوری کرنی پڑے گی، تبھی بچوں کی صحت اچھی ہوگی۔ وہ یہ بول رہی تھی کہ شوہر کو اب میرے قریب نہیں آنا ہوگا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بول رہی تھی لیکن بازل کو مزید غصہ آنے لگا تھا، وہ کسی بھی طرح کی رکاوٹ کو فی الحال ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ گھر آ کر جب اس نے بازل کو غصے سے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو غصے سے پروین بیگم اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ آ گئی مہارانی،
لگتا ہے تمہیں بھی ہمارے گھر کے اے سی اور آسائشوں کی عادت ہو گئی ہے۔ تبھی ایک پورا دن بھی وہاں نہیں رہا گیا اور واپس منہ اٹھا کر چلی آئی۔ کونین ان کی بات کو نظر انداز کر کے کہنے لگی کہ وہ آنٹی، دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور باسل مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر پروین بیگم کے چہرے پر ایک دم سے خوشی کے تاثرات آئے تھے۔ آگے بڑھ کے کہنے لگی کہ اچھا، سچ کہہ رہی ہو تم؟ ایک دم سے پروین بیگم اس پر پھول نچھاور کرنے لگی تھی۔ فوراً اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ بھلے ہی اسے وہ لڑکی پسند نہیں تھی، لیکن آخر کو وہ ان کے بیٹے کی اولاد پیدا کرنے والی تھی۔ دل میں خود بخود ہی نرمی آ گئی تھی اور کونین کو لگا تھا جیسے اس نے دنیا فتح کر لی ہو۔ کونین کو کہنے لگی، بیٹا تم ریسٹ کرو، گھر کے کاموں کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بازل کا رویہ کافی بدل چکا تھا۔ اس کی چپ اور ناراضگی سے اب کونین کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس رات جب بازل آفس سے گھر آیا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ آپ کیا میری پریگنینسی سے خوش نہیں ہیں؟ بازل کہنے لگا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اور صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنی شدتیں انڈھیلنی ہے تم پہ، اور اس سب کے درمیان جو بھی رکاوٹ آئے گی اور مجھے اس سے شدید نفرت ہی ہوگی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ بازل ڈاکٹر کہہ رہی ہیں 2-3 مہینے آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی۔ لیکن بازل اسے وہیں گرا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ 2-3 مہینے والی کہانی مجھے مت سناؤ۔ آج کل کے ڈاکٹر ویسے ہی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں تو تم سے بڑی مشکل سے دور رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ تو ایک دم سے کونین کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کا چھینک متلانے لگا۔ وہ خود سے بازل کو الگ کرتی بھاگ کر واش روم کی طرف گئی تھی اور پھر وہاں پر وہ میٹنگ کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر بازل کو شدید کراہت ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ ہانپتی ہوئی باہر نکلی اسے چکر آ رہے تھے۔ بیڈ پر آ کر لیٹی تھی، کہنے لگی کہ بازل میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پلیز اس بات کو سمجھیے، میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ آپ کی شدتوں کو سہ سکوں۔ پلیز، اتنے مہینے میں ایک بار بھی میں نے آپ کو انکار نہیں کیا۔ آپ جس قدر مرضی سختی سے پیش آتے رہے، لیکن اب مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ اسے لگا تھا شاید بازل کو اس پر رحم آ جائے، لیکن بازل پر تو جیسے شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، اچھا تم نے کون سا کوئی محنت کرنی ہے؟ چپ چاپ لیٹنا ہی تو نہ، ساری محنت اور طاقت تو میری لگنی ہے۔ تم یوں ہی پڑی رہو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ کونین بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی، وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ پروین بیگم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ بازل سے کہنے لگی کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ جب وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر بازل کو ڈانٹنے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ میں نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی حالت اور فٹ فیٹس مجھے کمزور لگ رہا ہے، اس لیے فی الحال آپ دونوں کو دوری بنا کر رکھنی پڑے گی۔ لیکن دیکھیے اس طرح تو بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسے ساری بات سمجھا چکی تھی، لیکن بازل پر اثر کہاں ہونے والا تھا۔ اس رات بھی آدھی رات کو جب بازل کو بے چینی ہونے لگی تو وہ پھر سے حاوی ہو چکا تھا۔ کونین کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ چلا کر کہنے لگی کہ بازل معاف کرتے مجھے، کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے؟ ذرا آپ کو شرم نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے میرا؟ میں انسان ہوں یا پھر کوئی کٹ پتلی ہوں جو آپ کی مرضی کے مطابق چلتی رہوں گی؟ آپ کا بچہ، میں دوہری تکلیف سے گزر رہی ہوں، آپ کو اس بات کا احساس نہیں؟ آپ میرا احساس کیوں نہیں کر رہے؟ بازل نے اسے اپنے سامنے یوں اونچی آواز میں بات کرتے دیکھا تو ایک دم سے انا آڑے آ چکی تھی۔ زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ تمہارا سانس روک کے رکھ دینا ہے میں نے؟ وہ غصے سے اس کے پیٹ میں مکہ مار چکا تھا۔ مکہ مار کر کہنے لگا، اس بچے کے لیے تڑپ رہی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے اسی پرانے عاشق کا ہی خون ہوگا، ورنہ اتنی جلدی تو کوئی بھی لڑکی نہیں ہوتی جتنی جلدی تم ہو چکی ہو۔ شادی کو 1.25 مہینہ گزرا اور تم مجھے پریگنینسی کی خبر سنا رہی تھی۔ کونین کو تو اس کا یہ الزام سن کر بالکل شوق ہو چکی تھی۔ پیٹ میں لگنے والا مکہ اس قدر شدید تھا کہ وہ درد سے چلانے لگی۔ اس کی خراب ہوتی حالت دیکھ کر پروین بیگم بھی جب وہاں پر آ گئی تو فوراً بات کو بدل کر بازل کہنے لگا کہ وہ یہ واش روم کے لیے اٹھی تھی لیکن پہنچنے سے پہلے گر گئی۔
فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، لیکن تب تک اس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ بچہ ختم ہو چکا ہے۔ کونین کو اب بازل سے پہلے سے بھی زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ کیسا بہیس انسان تھا یہ! اسے تو لگا تھا کہ شاید اسے صرف اور صرف اس کے وجود سے ہی محبت ہے، لیکن اب تو وہ اپنی اولاد کو ہی کسی اور کا کہہ چکا تھا، جبکہ وہ اسے 100 بار صفائیاں پیش کر چکی تھی کہ وہ اس سے آج تک کبھی ملی بھی نہیں تھی۔ لیکن بازل کا دماغ کون ٹھکانے لگا تھا؟ اس خراب طبیعت میں بھی صرف 5 دن اس نے کونین کو چھٹی دی تھی، اور پھر یوں ہی ہر رات اس کے نام کرنے لگا۔ اس بار سختی سے کہہ چکا تھا، اگر اب تم تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اب بچے کی خوشخبری سنائی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ سہم چکی تھی، سمجھ نہ آتی تھی کہ کس طرح خود کو ماں بننے سے روکے۔ وہیں پروین بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ ایک بار پھر سے خراب ہو چکا تھا۔ اس روز وہ دل برداشتہ ہو کر اپنے میکے گئی تھی، بازل کو بتائے بغیر۔ رو رو کر اپنی ماں سے ساری حقیقت بیان کرنے لگی کہ کیسے 5 مہینے اس گھر میں نے کتنی مشکل سے گزارے ہیں۔ بازل نے مجھے ایک مسکین سمجھ رکھا ہے۔ اسے روتا دیکھ کر اس کی ماں اسے دلاسا دینے لگی، پھر کہنے لگی کہ بیٹا آج کل کے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، تمہیں ہی صبر کرنا ہوگا۔ تمہارے بعد تمہاری چھوٹی 2 بہنیں اور بھی ہیں، اس لیے تمہیں اپنے گھر میں گزارا کرنا پڑے گا۔ اپنی ماں کی طرف سے بھی یہ جواب سن کر وہ پھر تھک ہار کر واپس آ چکی تھی، لیکن اس کے پیروں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب بازل پہلے سے ہی گھر میں موجود تھا۔ پروین بیگم اسے بتا چکی تھی کہ وہ تو اپنے میکے گئی ہے، کہہ رہی تھی کہ تم نے اسے جانے کی اجازت دی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اپنی ماں کے سامنے بازل اس کے منہ پر تھپڑ مار گیا، کہنے لگا، بے حیا لڑکی کہاں گئی تھی تم؟ یقیناً اپنے پرانے عاشق کے ساتھ ملنے گئی ہوگی، ہے نا؟ کیا کہہ رہا تھا وہ، بولو، کس لیے گئی تھی اس کے پاس؟ کیا میں تمہاری ضرورتیں ٹھیک سے پوری نہیں کر پا رہا؟ ہر رات میں 2 سے 3 بار تو تم پہ شدت انڈیلتا پھرتا ہوں، پھر بھی تمہارے اندر ایسی کون سی آگ مچی ہیں جو بجھ نہیں رہی؟ اور روتے ہوئے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ تھوڑی بہت جو اپنے دل میں وہ بازت کے لیے عزت اور محبت محسوس کرنے لگی تھی، وہ بھی کب کی ختم ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو میرے ساتھ ایسا رویہ مت رکھیں۔ میرا کیا قصور ہے جو آپ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنی ماں سے ملنے کے لیے گئی تھی، میں کوئی عاشق نہیں ہے میرا۔ لیکن بازل کو اس پہ کہاں ہی رحم آتا، اسے اس کے جذبات سے جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایک بار پھر حاملہ ہو چکی تھی، جیسے اس کے مخصوص ایام نہ آئے تو اسے اندازہ ہو چکا تھا، لیکن اس بار اس نے بازل کو نہیں بتایا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ جب اس کا 4تھا مہینہ شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اس کا پیٹ نکلنے لگا تو بازل کو بھی شک گزرا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ تمہارا پیٹ باہر کو کیوں آ رہا ہے؟ کہیں تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ بتاؤ مجھے، کہیں پھر سے تم پریگننٹ تو نہیں ہو گئی؟ کونین کو سمجھ نہیں آیا تھا، ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ جی میں شاید پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ بازل میں غصے سے آ کر کہنے لگا، اچھا یعنی تم نے جھوٹ بولا مجھ سے؟ میں نے تمہیں دوا لا کر دی تھی نا، کہا تھا نا کہ ہر مہینے کھاتے جانا تاکہ دوبارہ مجھے جو منحوس خبر نہ سننی پڑے۔ ابھی کہ ابھی تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو گی اور یہ سارا کھیل ختم کرواؤ گی۔ اسے تقریباً گھسیٹ کر باہر لے آیا تھا۔ آگے سیڑھیاں تھیں، وہ خود کو چھڑوانے لگی کہ چھوڑے مجھے، میں ایک بار تو اپنے وجود میں اس ننھی جان کو آپ کے ہاتھوں ختم کروا چکی ہوں، لیکن دوبارہ نہیں۔ جیسے ہی اس نے خود کو چھڑوانا چاہا، بازل نے بھی اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے سلپ ہو چکی تھی اور پھر سیڑھیوں سے گرتی ہوئی جا کر فرش پہ گری تھی۔ اس کے سر سے خون کی فوار پھوٹ پڑی تھی، فرش کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ پروین بیگم تو یہ منظر دیکھ کر چلا اٹھی تھی، فوراً اس کو ہاسپٹل لے کر سبھی پہنچے تھے۔ بازل کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا پائے۔ وہیں جب کونین کے ماں باپ کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو وہ بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر کونین کے والد قریشی صاحب سے سوال کر رہے تھے کہ کیا ہوا میری بچی کو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بیٹی کی ذمہ داری لی تھی، لیکن شاید میں اس کو نبھا نہیں پایا۔ میرا بیٹا اس کو وہ عزت نہیں دے پایا جو دینی چاہیے تھی۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر رو رہے تھے۔
کونین کو ہوش آ چکا تھا لیکن وہ کافی ڈری سہمی ہوئی تھی، رو رو کر ایک ہی بات کر رہی تھی کہ بازل نے ایک بار پھر اس ننھی جان کو ختم کر دیا۔ وہ ظالم شخص صرف اور صرف مجھے اپنی قربت کا سامان سمجھتا ہے۔ اس قدر بازل سے اسے نفرت ہو چکی تھی کہ وہ بازل کے ساتھ اس کے گھر نہیں گئی تھی۔ بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے گھر گئی تھی۔ ان دنوں وہ شدید ذہنی ڈپریشن کا شکار تھی۔ اس کے ماں باپ بھی اس سے معافی مانگ رہے تھے کہ کاش ہم جلد بازی میں فیصلہ نہ کرتے، ہم نے تمہارے لیے غلط چناؤ کر لیا۔ وہیں بازل کو بھی جب اپنے باپ اور ماں سے اچھی خاصی ڈانٹ سننے کو ملی تھی اور پھر یہ کمرہ اس کو کاٹنے کو دوڑنے لگا تو اسے رہ رہ کر کونین کی یاد آنے لگی۔ وہ اپنے ماں باپ سے کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلیے، میں اسے واپس لے کر آؤں گا اور دوبارہ کبھی بھی اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھوں گا۔ مجھے اس کی قدر ہو چکی ہے۔ لیکن وہ لوگ جب کونین کے گھر پہنچے تو وہ ان کے سامنے آئی نہیں تھی۔ کونین کے والد ہاتھ جوڑ کر قریشی صاحب سے کہنے لگے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ معاملہ کورٹ تک نہ پہنچے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ بازل فوراً ان کے قدموں میں گرا تھا، کہنے لگا انکل ایسا مت بولیں، میں اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں، میں دوبارہ کونین کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھوں گا۔ لیکن وہ صاف انکار کر چکے تھے۔ وہ منتیں کرتا رہ گیا کہ ایک دفعہ مجھے کونین سے ملنا ہے، لیکن کونین صاف انکار کر چکی تھی کہ مجھے بازل سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اگر آج بھی وہ مضبوط نہ بنتی تو آنے والے وقت میں بازل نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا پھرتا۔ بڑی مشکل سے اس نے طلاق نامے پہ سائن کیے تھے۔ کونین نے بھی کپ کپاتے ہاتھوں سے سائن کیے تھے، لیکن وہ جہنم زدہ زندگی سے آزاد ہو چکی تھی۔ وہ شاید اب کسی اور مرد کی قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی کو آگے جاری رکھا۔ ماضی کو بولنا اتنا آسان نہیں تھا لیکن ناممکن بھی نہیں تھا۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک اچھی کمپنی میں جاب کر لی تھی۔ وقت مشکل گزرا تھا لیکن اس کمپنی میں اس کی تنخواہ اچھی تھی۔ کمپنی کی طرف سے اسے ایک گھر بھی دیا گیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی اور ماں باپ کے ساتھ وہاں پہ شفٹ ہو چکی تھی۔ سارے گھر کی ذمہ داری اس نے خود ہی اٹھا لی تھی۔ تب تک اس کا بھائی بھی پڑھ لکھ کر ایک اچھی جاب کرنے لگا تھا۔ سب کچھ بہتر ہو چکا تھا اور اب وہ شادی کی اصل عمر کو بھی پہنچ چکی تھی۔ بازل سے طلاق کو اسے 7 سال گزر چکے تھے۔ ایک بار پھر اس کی والدہ اس پہ شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگی تھی، لیکن وہ ایک گہری سانس خارج کر کے انکار کر گئی۔ اس کی کمپنی میں اس کا باس تھا حسلان حیدر، انتہائی اچھی شخصیت کا حامل، جس کی بیوی بیٹے کی پیدائش کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اب اس کا بیٹا 5 سال کا تھا۔ اسے اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے کونین بالکل پرفیکٹ لگی تھی۔ جب وہ رشتہ لے کر آیا تو کونین نے بھی اپنے ماں باپ کی خاطر ہاں کر دی۔ یوں وہ نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ اذلان واقعی میں اچھا تھا۔ اس نے کبھی زبردستی مسلط ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جبکہ بازل 2 سال تک تو ڈپریشن کا شکار رہا۔ پھر اپنی ماں کے کہنے پر اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اب جب وہ اپنے ہم عمر دوستوں کی گود میں ان کے بچے دیکھتا ہے کہ اس کے بچے تو اسکول تک جانے کے قابل ہو گئے تھے، تو اب اسے احساس ہوتا تھا کہ کاش وہ اتنا تلخ رویہ کونین کے ساتھ نہ رکھتا تو آج اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہنس بول رہے ہوتے، شرارتیں کرتے اور وہ انہیں اسکول چھوڑ کر آیا کرتا، ان کی خواہشیں پوری کیا کرتا۔ وہ دوسری بیوی سے بار بار اولاد کے لیے رجوع کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ غصے میں اکثر اپنی دوسری بیوی کو باتیں سنا چاہتا کہ مجھے لگتا ہے تم ہی 5 ہو، ورنہ میری پہلی بیوی تو فوراً سے پریگننٹ ہو جاتی تھی، تم کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ بھی آگے سے اسے باتیں سناتی کہ مسٹر بازل شاہ، مجھ پر سوال اٹھانے سے پہلے اپنا بھی چیک اپ کروا لو، کہیں تم میں ہی تو کمی نہیں۔ یوں دونوں نے جب ایک اچھے گائناکالوجسٹ کے پاس جا کے بات کی اور ٹیسٹ ہوئے تو ٹیسٹ میں یہی آیا کہ بازل شاہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ خبر اس پر قیامت بن کے ٹوٹی تھی اور پھر اس کی دوسری بیوی بھی اس سے خلا لے کر اپنی زندگی الگ کر چکی تھی۔ رہ رہ کر اسے کونین کی یاد آتی کہ کاش اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا، لیکن اب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔